السلام علیکم دوستوں کی حال چال نے تل لے کے چلے جی محمد علی مرزا دے بیان تے سنو دل نوں چنگا لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا چینل ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فوزان بھائی آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بہت شکریہ۔ بلکہ میں نے جہاں سے بات کی کانٹینٹ کریشن سے وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سر میں سوچ رہا تھا بلکہ آپ کے ساتھی سے پوچھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی اور یہ سلسلہ کانٹینٹ کریشن کا نام پہ ہوتا تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہیں تک ہوتا، یا اس کا کیا مطلب اس میں جو کانٹینٹ کریشن ہے اس میں کتنا رول ہے دعوت کے اندر؟ ظاہر ہے یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے جی، کیونکہ جن ٹاپکس کو میں نے موضوع بحث بنایا ہے وہ باتیں تو لوگ اپنے گھر میں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ دوسرا بھائی کہیں اس کو شہادت کے رتبے پہ فائز نہ کر دے۔ تو یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس میں لوگ اپنے جو جذباتی رویے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، علم کی بنیاد پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ تو یقیناً اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا، یوٹیوب نہ ہوتا تو یہ آواز اس بڑے لیول کے اوپر نہ پھیل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری دعوت دنیا کے ہر گھر میں نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ اس زمانے میں تو اسے کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں یوٹیوب کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے ہر گھر تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اگر آپ کے اندر دم خم ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے جب یہ میڈیا کے لوگ تھے یہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ اب ٹیلنٹ خود سوشل میڈیا کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور اس کا اب رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ مین میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروفیشنل جیلسی کا شکار ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یار ٹک ٹاکرز کیوں مشہور ہو گئے، یہ یوٹیوبرز کیوں مشہور ہو گئے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہم تو ہیرو تھے۔ تو اور ان کی جیلسی آپ کو نظر بھی آتی ہے۔ اچھی بات ہے، دیکھیں وقت کے ساتھ لرن کرنا چاہیے۔ ہماری تو مجبوری تھی اس موڈ کو اڈاپٹ کرنا، اس کی وجہ ہے کہ جو باتیں میں کرتا ہوں نا یہ آپ کسی مسجد میں جو فرقوں سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر مساجد وہاں آپ کر نہیں سکتے۔ آپ 10 باتیں ان کی مطلب کی کریں گے، ایک ذرا سے ہٹ کے کریں گے وہ آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو یا کوئی اکیڈمی بنانی پڑے گی، اور اگر آپ نے ورلڈ لیول پہ بات پہنچانی ہے تو اتنے مراکز تو آپ قائم نہیں کر سکتے۔ ٹی وی چینل کھولنے کے لیے لائسنس کی فیس کون دے سکتا ہے؟ یہ تو 2-2.5 ہزار روپے میں آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن لیں، ایک اچھا سا کیمرہ ایک دفعہ لے لیں۔ یوٹیوب نے آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں جی اس وقت ماڈرن ایج میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا یوسف، اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے جب ڈفرینٹ کریٹرس کی میٹ اپس وغیرہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اس میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ جو کانٹینٹ کریشن ہے اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بات بڑی ڈبیٹ میں رہتی ہے کہ جو ہیٹ ہوتا ہے نا اس کو ڈیل کرنے کے لیے خاص قسم کا تپڑ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، میس کمیونیکیشن میں، یہی کانٹینٹ کریشن۔ تو پہلے سیمسٹر میں بچے کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، 8ویں سیمسٹر تک جو ہے بہت اچھا وہ کانٹینٹ کریٹر بن چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جس قسم کا ہیٹ اس کو ملتا ہے سوسائٹی سے اور جس قسم کی نفرت اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ اسے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ بہت زیادہ ہوتا ہے کانٹینٹ کریشن کا، obviously دونوں طرح کے کمنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس ٹائم آپ ظاہر ہے ڈسکشن میں رہتے ہیں، آپ ہیٹ کو یا نیگیٹیوٹی کو ڈیل کرنے کے لیے وہ خاص سائیکولوجیکل کیفیت میں جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو فیس کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو آپ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں اپنی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے آپ اس کو اوور کم کریں، پلس آپ کو موقع مل جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتا ہے یا اپنا لقمہ آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے ریبٹل کریں اچھے انداز میں۔ یہ علم کی دنیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں، لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ اور یہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے میں سمجھتا ہوں آج جو ینگ جنریشن کا ذہن کھل چکا ہے، یہ پہلے کے لوگوں کا نہیں تھا۔ پہلے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے دبے ہوئے رہتے تھے، اس معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے کوسچن بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن یوٹیوب پہ تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کمنٹس میں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، اور جب ان کو سیٹسفیکشن کسی پلیٹ فارم سے ملتی ہے
تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو علم کا یہ ہے. صحیح ہے. اچھا ان سب اگلا سوال میرا کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے, ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو مناظرہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے مفید چیز ہے, ایسے کوئی چیز نکلتی ہے, یا مناظرے کی یہ کہاں سے ہمارے اتنی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ ہیں. ایک کمنٹ میں دیکھ رہا تھا, ہم نہ فلاں کے ساتھ ہیں فلاں کے ساتھ, ہم جھگڑے کے ساتھ ہیں, مناظرے کے ساتھ ہیں, اس وجہ بڑی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نکلتا ہے, اس کا سوسائٹی کے لیے کوئی مفید مصرف ہے؟ دیکھیں جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا, یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے. جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو, اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے. آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈیبیٹ ورڈ. لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جس طرح کہ یورپ میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے. یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں, ایک ایکسیپشنل کیس ہے, ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے, لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے. اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے, یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں, آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں, اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں, اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے. لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں, اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے. تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں, قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں ہے. یہ کیا کریں گے, یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو. جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی, ٹھیک ہے, آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں. یہ خود مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سنیں گے. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائے. حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے. اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی, تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے. تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. سولوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں. یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں, جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں. اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں. ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں. اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتی ہاتھ, کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں, قادیانیوں کو, اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں شتی ہاتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا, اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے. آپ اس میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے. ویڈیو میں آ گئی جی, ویڈیو میں ظاہر ہے. اور یہاں پہ ہم
اوپن رکھا ہوا ہے, سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1 to 1 بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ 1 to 1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں, آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں ایک سے بات کروں گا, اسے دلائل میں مات دوں گا, تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے, فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو میں نے اس کا حال یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا, جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, دیوبند کے تقی عثمانی صاحب ہیں, ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے, اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. ہاں, یہ میں نے لکھ کے نہیں ویڈیو میں, کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو یہ خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے, ویڈیو بنائے, اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ اوریجنل ویڈیو ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آگے بات کر سکتا ہے. بنیادی عقائد پہ, توحید کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں, میں تیار ہوں. لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دیا. اچھا, یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہیں پتا ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں, جی قانوناً تو بین ہے, جی بین ہے. اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا, اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے. ہاں, آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بعد میں ویڈیو میں چڑھ جاتی ہے, پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے. تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو. میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے, کسی کو یعنی ونریبل کر دینا, اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر. اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے. یہ بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا, اسے کہتے ہیں سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, تاکہ کوئی ممتاز قادری, کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا, 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو, علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو. پھر نا میں اگلا سوال نہیں کروں گا, وہ کسی اور طرف چلے جائے گی. لوگوں کو بالکل شافی جواب نے دے دیا, بالکل زبردست طریقے سے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو آپ روزے محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے ہماری یہ اللہ تعالیٰ اچیومنٹ ہے؟ ایک ہی عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے, اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کی نبی کی سنت. اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اسے پکڑو, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے, اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے, ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری. اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہیں. یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں, اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں, قرآن کے بعد بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے, ہم علمی اختلاف کرتے ہیں, نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے سب کو دیتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے, دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل تشیع کو یہاں غلطی لگی ہے, وہ اپنی اصلاح کریں. قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں, اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں, علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں. کئی قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب آپ جیسے فرمایا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہ صدیوں سے موجود ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل. تو کیا ضروری ہے کہ ہم مطلب سوئے ہوئے جن کو لات مار کے ان کو جگائیں اور گلی گلی میں بحثیں شروع ہوں, جس طرح کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتی بھی ہے, ہم مشترکات پہ اکٹھے کر کے یا آگے چلنے کے حساب سے جو گریٹر پرپز ہے اس کے اوپر چلنا زیادہ مفید ہے؟ بالکل, میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں, یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اے اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ
مسلمس, جیوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں. وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا. اب مسلمان اگر کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے, جو کامن بانڈ ہے, وہ کامن بانڈ کسی فرقے کا لیڈر تو نہیں بتائے گا, وہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے. تو نبی الاسلام نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا, میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, اسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت. تو ہم اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, کامن ٹرم کے ساتھ. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے. کتابیں تو وہ پیش کی لیکن اس میں اپنی کہانیاں پڑھتے رہے. یعنی عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے انہوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سواریاں مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سوار کی ہیں, لیکن پھینکی جو ہے وہ دیوبند میں, بریلی میں اور اپنے فرقوں میں. تو یہ کوئی سویا ہوا جن نہیں ہے سرکار, اس جن کو سلائی ہم نے آ کے. آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کو ایک فرقے کی اگر ایک مسجد نظر آ رہی ہے نا, تو دوسرا فرقہ پیرلل میں اپنی مسجد بناتا ہے. اگر یہ جن سویا ہوا تھا تو پھر مسجد تو ایک ہونی چاہیے تھی. اسلام آباد میں تو سر پھٹ جاتے ہیں اگر ایک سیکٹر میں دیوبندیوں کو مسجد ملے اور وہاں بریلویوں کو نہ ملے, جب تک کہ ان کو ایک پلاٹ نہ دیا جائے. تو یہ سویا ہوا جن کوئی نہیں ہے, صرف لیپا پوتی کرتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. ہم سب اگر ایک ہوتے, ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے, یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوں تو مسجد ایک ہو. اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے. یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے یہ نارملائز ہوئے ہیں. 400 سال تک, 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں 4 مصلے ڈال کے رکھے, امت کی جمعیت کو توڑا, حنفی شافعی مالکی حنبلی. اور پیرلل میں ان کی نمازیں ہوتی تھی, مغرب کی تو پیرلل میں ہوتی تھی, باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کوئی سویا ہوا جن تو نہیں تھا, اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا. مجھے بتائیں 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ 4 مصلے اٹھا کے ایک مصلہ نہ کرتی, آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر 4 اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نمازیں پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے تو اسلام کو وہیں چھوڑ دینا تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے, تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے؟ تو اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے, اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا. صرف وہ بابے معتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں وہ باب معتبر نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سویا جن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عام, اگر ہم معاشرے کو دیکھیں پاکستانی سماج کا, تو عام آدمی کا شاید ایشو نہ ہو, کہ عام آدمی مجھے غریب آدمی کا ہو, جو پاکستان کی ایلیٹ ہے, جو اشرافی ہے, اس کا ایشو شاید یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, کس کے پیچھے نہیں ہے. جو ہمارا دین ہے, جو اسلام ہے یا پورا نظام ہے, اس کو زیادہ مسئلہ شاید سیکولرزم سے, لبرلزم سے, ان چیزوں سے ہو. تو اگر یہ سارے جو دینی پلیٹ فارم رکھنے والے لوگ ہیں اگر مشترکہ ہو گئے ان بڑے چیلنجز کا مقابلہ کریں تو زیادہ مفید نہیں ہے. وہ بڑے چیلنج کیسے ہیں مجھے بتائیں, زیادہ تعداد ایلیٹ کلاس کی ہے یا مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی ہے؟ یہ تو 0.01% بھی نہیں اس معاشرے کا جن کی آپ بات کر رہے ہیں. رول ایک الگ بات ہے, آپ رول کرنے والوں کی اصلاح بھی کر لیں, جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی چینج نہیں آئے گی کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں. یہ عمران خان صاحب کی جو تھیوری تھی نا کہ اوپر آ کے اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے گا تو نیچے نظام چینج ہو جائے گا, اینڈ پہ انہوں نے خود اس بات سے یو ٹرن لے لیا کہ ایسا نہیں ہوتا, مجھے تو ٹیم ہی اس طرح کی ملی. یہی ہم بتاتے ہیں چینج گراس روٹ لیول سے آتی ہے. ٹھیک ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر اکثریت تو ان لوگوں کی ہے. مجھے بتائیں جب آپ کے آرمی چیف کا یہ حال ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ قادیانی ہے, تو راتوں رات وہ عمرے پہ چلا جائے, آپ کے ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان, اس کو بھی اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ان مولویوں سے لینا پڑتا ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں. بڑی پیڑی شاہ جائے لوگ, تو انہوں اندازہ نہیں, اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہاتھ لگے. تو یہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یوٹیوبرز ہیں نا, یا بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ایتھیزم پہ یا یہ کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ کس نے کام کیا ہے اس وقت بھی جائیں یوٹیوب پہ, سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس طرح کے سارے ٹاپکس کے اوپر. میں نے چونکہ مولویوں کو ہاتھ ڈالا ہے اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس پہ کام کریں, میں اس پہ تو کام کر چکا ہوں. یعنی میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. کتنے علماء ہیں جنہوں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا, قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں. تو پھر مجھے کیوں مشورے دے رہا ہوں؟ میں یہ سارے کام کر چکا ہوں, اب کتنی دفعہ میں یہ کروں گا؟ وہ جتنے چیلنجز ہیں وہ میں نے ان کو ریکارڈ کروا دیا ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس سیکولر یا ایتھیسٹ کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں یا جسے خدا کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کون سا خدا, بریلویوں کا خدا, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا یا شیعہ کا. اب آپ بھولا سا منہ بنا کے کہیں گے ساروں کا خدا ایک ہے, وہ کہیں گے اگر ساروں کا خدا ایک ہے تو ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ادھر آپ کے سارے یوٹیوبر, وہ ہمارے بقول
شیر مروت بھائی کے، وہ یوٹیوبر تو وڑ گئے، پھر ادھر بھی انجینئر صاحب کام آئیں گے کہ بھائی ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب غدار ہیں، آپ نے بکس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پریکٹیکلی یہ غدار ہیں، جس طرح جیوز اور کرسچنز جو ہیں جیسس کرائسٹ کے غدار ہو چکے، موزس کے غدار ہو چکے، اس طرح مسلمان اپنے نبی کے غدار ہو چکے ہیں۔ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے۔ آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمفسائز کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخصیت کے حوالے آپ کو نہیں کیا، کتاب و سنت کے حوالے کیا؟ آپ کو پتا تھا شخصیات نے تو فوت ہو جانا ہے، 4 بندوں کے حوالے کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ تو ہزاروں میں تھے، ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ خلفاء راشدین وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے پبلکلی رپورٹ ہوگا، لوگ ان کی اصلاح کر لیں گے۔ ہر بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام نے کتابوں کے ساتھ جوڑا، اور صحابہ کرام نے بھی الٹیمیٹلی فوت ہونا تھا۔ 100 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کسی صحابی کے والے بھی امت کو کر کے جاتے تو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے کتابوں کے حوالے کیا، تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی کتابوں پہ اکٹھے ہو۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے بزرگوں کو ہم تھامیں گے۔ بھئی اختلاف وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے، جب آپ اپنے بزرگوں کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امت کی اکثریت مرے ہوئے لوگوں کو قبروں میں جا کے پکار رہی ہے، توحید کا ٹیسٹ ہی وہ پاس نہیں کر سک رہی۔ میں ان کو سیکولرزم سمجھاؤں، ان کو ایتھیزم سمجھاؤں، جن کو توحید کے لیے بے نہیں پتا؟ ہاں، وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں، ان کے لیے آلریڈی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نعمان علی خان ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں ان کے لیے، اس طریقے سے مفتی مینک ہیں، اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن سب کانٹیننٹ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا 1/3 سے زیادہ لوگ ہیں، ان کے مسئلے یہ ہیں، فرقہ وارانہ۔ تو یہ سیکولرزم کو اور اس ساری چیزوں کا فتنہ اور اسلام کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے جی؟ لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں، یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی، اس کے خلاف ریونج ہے۔ پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مقابلے میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے۔ یہ ہے چیلنج، لیکن روٹ کاز انالیسس جس نے گورا آپ کو کہتا ہے نا، اب میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے۔ نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں، لوگ ہم سے کوسچن کریں گے۔ انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا۔ جیسس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا کہ تم حرام خور ہو، تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے، یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا؟ سر وہ مسائل تو بالکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہو کہ وہ دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں، کہ ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد چیزیں ہیں؟ جب آپ اسلامک سیکولرزم نا، یہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو، کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا۔ تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی۔ پاکستان کا نام کیا ہے؟ ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا؟ 73 کے آئین میں وہ شامل ہے۔
ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے, بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے, تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا. ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی, حلال کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے, جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی, اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا. ہم ان کے اوپر فتوا تو نہیں کفر کا لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے, کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا, چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا. یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر, جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے, اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں, لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس, اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں, اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا, اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ ہیں اس ٹرم کے, یہ آپ نے. میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنز کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں, فرقہ واحد کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں, کیونکہ سیکولر. میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. ہاں بات یہ نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. ہاں لاجیکل بات کریں میرے بھائی, اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں گا. ہاں جذبات سے بات نہیں کرنی, علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا, اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے اسلامک ڈیموکریسی کو, اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کریں کہ جب ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے آپ حامی ہیں کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم. جی کیوں نہیں حامی ہے, لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا تو اس کو نہیں, میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے, تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ. جی سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی, اسلامک سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے. ہاں جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں, تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے, نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی, تو اس طرح تو نہ کریں. ہمیں بھی رائٹ ہے. نہیں بالکل, ٹرم بالکل نہیں ہے. ہاں جی ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں, وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے, باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا, بغداد شریف والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا, اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں, ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے, اب کنٹریز کا دور ہے, اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہیں تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے, یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو. ہاں بتائیں. ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے, سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے. کیا بات کرتے ہیں, ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علم, یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں. وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں, یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں, اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے وہ بھی جاہل مطلق ہیں. نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے, صرف اپنی فلسفی جھاڑتے ہیں. علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہے وہ. صحیح ہے, چلیے یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو ہے ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں. یہ سن کے تسلی ہوئی, کیونکہ وہ ہاں لیکن زبردستی نہیں. دیکھیں اگر ہمارے ملک میں ہندو ہیں, ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق نہیں, ان پہ کیوں ہوگے؟ نہیں وہ ان کے اوپر جی حقوق نہیں. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا, اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہے نا, اقلیتوں. تو میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے, ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا, یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں,
یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے؟ ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا, سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو, کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو, جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپے مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام آئے. ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس کو اقتدار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی, ہم تو سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے, رفع الاجدین کرتا ہے, وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے, ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں, وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں, جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی امین پہ لڑائی ہو جائے, ان لوگوں کے والے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے, اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے, کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا. اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف, اجمیر شریف نہیں جاتے, UK شریف جاتے ہیں, امریکہ شریف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے, یہاں مسلمان حکومت ہے. ایسے ہی ابھی جو اس بارے میں آپ کی لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی, وہ ڈسکشن تو بہت اچھے ماحول کی ہوئی تھی. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے, مطلب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں. لیکن ریسنٹلی میں ان سے بھی آپ کا جو مطلب اختلاف دیکھا. نہیں, میرا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات کی. سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو, ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف. لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں بہت, یہ تو ان کو سمجھائے نا. میں نے کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی ان پہ. کل آپ کو میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دی اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل 180 ڈگری ہے. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین, ٹھیک ہے, یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں. نہیں جی, یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا, میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا, تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے, ٹھیک ہے, آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں, لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں صفائیاں دیتا رہوں گا, پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا, اور یہ میرا حق ہے, کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, ٹھیک ہے, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں, ٹھیک ہے جی, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے نہیں ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے یہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا, اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک سمجھ لے پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے. لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹر جی تے زلفا نہیں رکھی ہیں جی, اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی کو پر اعتراض نہیں کیا.
ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے ہاتھوں بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کون کہتا ہے رائے دے, رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے, بڑا سخت اپنے لوگوں نے ان کے بارے میں اختیار کیا. میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے, میں کوڑے ماروں؟ اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں, حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے, کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی, جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں, وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے, بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے, باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے, ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے. تو اس کو کیا اس کی تشریح ہو رہی ہے, کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو وہ برین ڈرین, اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو نکالنا چاہ رہا ہے, اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو, برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو, ایک غریب ہو تو بدتمیز, نوکری ہی نہیں تم لوگوں کے پاس. اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے. آؤ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مجھ سے بات کرو, اس طرح نہ کرو کہ بھئی آپ کہہ دو جی سکون تو قبر میں ہے, تو جاؤ تم قبروں میں کیوں نہیں جا کے لیٹتے ہو؟ خود تو تم جو ہے وہ کروڑوں کے محلات میں رہتے ہو, ہمیں کہتے ہو قبروں میں سکون ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں آپ کا موقف یہ کہ جس کو مطلب اپرچونٹی ملی وہ باہر چلا جائے, اچھا جانا چاہیے. اس ملک کی اکانومی, ادھر انویسٹمنٹ بھائی کسی نے نہیں کرنی, یہاں سیکورٹی نہیں ہے. جہاں ملک میں مسلمان کو سیکورٹی نہیں ہے, غیر مسلم انویسٹر کو کہاں پہ ہوگی؟ کتنے چائنیز مرتے ہیں آئے دن, یہاں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ تو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں, یہاں کی اکانومی اٹھے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے, اس پہ خیر الگ سے بات کرنے کی بات آ گئی, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آپ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لیں, تو جب ان کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا اپنے یوتھ کو باہر بھیجنا شروع, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. جی تو ہو نا روکیا, میں پڑے ہیں تھوڑی لتا نو کھلوو, آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, او میرے بھی کھلوو نا, کھلوو. آپ سر مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں, لیکن یہاں پہ رہ کے بھی تو بہت سارے کام. او بھائی یہ کہانیاں کرانی بند کریں. خان صاحب آئے تھے نا, کتنی کہانیاں کرائی تھی, یہ کہانیاں نا, تھیوری ہے نا. بات یہ کہ بات کر رہے ہیں آپ چائنا اور جرمنی کی, کوئی ایک لیڈر آپ کی اس 75 سالوں میں پروڈیوس ہوا ہے؟ ایک بندے نے جرمنی کو ہٹلر کے بعد زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آپ پہلے وہ بندہ لے کے آئیں, پھر یہ بات کریں. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایون والے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, وہ مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں آنے دیتے. آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کسی درجے کے اندر, معاملات ہیں. میں نے کو روکا ہوا ہے؟ دیکھیں جی انجینئر صاحب جو فلسطین جہاز سے روک رہے ہیں, میں نے روکا ہوا ہے, جاؤ مرو یار, میں آپ کے لیے یہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھوں گا, میں نے روکا ہوا ہے آپ کو. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس F-16 کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس ہے F-35, 16 دوڑی 32 3 جمع کرو 35, جو جہاز رن وے پہ بھی نہیں بھاگتا, ایسے اڑ جاتا ہے. آپ F-16 ان سے مانگ کے F-35 والوں کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے, موٹیویشنل سپیکرز کے اس حصار کے اندر رہنا ہے تو رہے بھائی. میں تو ریل ورلڈ کا بندہ ہوں, میں انجینئر ہوں. انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے. میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے, جو مودودی صاحب نہیں کر سکے, بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو نعت نہیں ڈال سکے. ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے, اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں اس کے اوپر, روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں پرابلم ایریا کیا ہے, اس کے اوپر پھر میں ورکنگ اپنی کرتا ہوں. تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جابز نہیں ہیں, آپ کے جتنے انجینئرز بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اس میں 1/10 کے لیے بھی جابز اویلیبل نہیں ہے. تو باقیوں کو کیا آپ نے بھوکا مارنا ہے؟ یا اگر ان کے پاس اپرچونٹی ہے تو باہر جا کے پڑھیں, فری لانسر بنے. میں نے یہ بات کی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں ہونی اپرچونٹی کے تناظر میں. لیکن ویسے اس میں اگر اوور آل ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کہ شریعت کے مطابق کیا احکامات ہیں, دارالکفر اور دارالاسلام کی ایک بحث ہوتی ہے کہ دارالاسلام میں رہنا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے, اگر جائیں بھی تو واپس آئیں. دارالاسلام تو وہ ہے نا جی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی. آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں. پہلے جذباتی باتیں نہ کریں, علمی بات کریں. ہاں ٹرم ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرم کے پیچھے کوئی روحانیت بھی ہے نا, کہ وہ ٹرم کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, ٹھیک ہے, یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں پاکستان سے جا کے بندہ محنت کرے تو ارب پتی بن سکتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرے کہ میں نے اونچی آمین کی تو مجھے دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دے گا. یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں
بھلے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، یورپ اور امریکہ میں کوئی ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کو بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ بات کریں. تو آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور وہ اسلامی ملک ہے، تو میرا خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے سے بہتر آپ کسی اسلامی ملک میں رہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات